تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث چل رہی تھی جس میں 3 اشخاص کا ذکر ہے۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ 3 اشخاص آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کچھ بات بیان کر رہے تھے، شرعی احکام بیان ہو رہے تھے، ایک حلقہ لگا ہوا تھا، ایک شخص آیا وہ حلقے کے اندر بیٹھ گیا، دوسرا حلقے کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا واپس چلا گیا۔ جب سرکار فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جو اندر آ کے بیٹھا وہ گویا کہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، جو پیچھے بیٹھا حیا کر کے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو عذاب میں مبتلا فرماتے ہوئے حیا فرمائے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اور سرکار نے فرمایا تیسرا وہ شخص جو منہ پھیر کے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ بھی بروز قیامت اپنی رحمت کو اس سے پھیر لے گا۔ تو اسی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حدیثوں کے صحیح مضمون کو سمجھا جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ ایک حلقہ لگاتے ہیں، آپ لوگوں کو اس میں ایک تو زبردستی بٹھاتے ہیں، کوئی نہ بیٹھے تو آپ یہ حدیث بیان کر دیں کہ آپ نہیں بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو آپ سے پھیر دے گا۔ تو یہ ان کے لیے ہے کہ جس کے ساتھ کوئی عذر نہ ہو وہ چلا جائے تو رحمت سے محرومی ہوگی، جو بیچارہ عذر والا ہے اس پہ تو اللہ تعالیٰ فرض معاف کر دیتا ہے، چاہے جائے کہ آپ کے حلقے کے اندر بیٹھنا۔ دوسری بات ہے کہ اگر کوئی شخص جانتا ہے کیا بیان ہو رہا ہے کہ 10 دفعہ پہلے بھی بیٹھ چکا ہے، وہی پرانی باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، اور وہ اس وجہ سے نہیں بیٹھتا کہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے میں اس کو سن چکا ہوں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، بلکہ میں آپ کہیں تو میں سنا دیتا ہوں، اس پہ عمل بھی میں کر رہا ہوں، تو یہ بھی اس کے لیے بالکل جانے کے لیے عذر ہے۔ اب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر بیٹھے گا اچھا ہے، ثواب ملے گا، ایک دفعہ اور سن لو، لیکن اگر وہ نہیں بیٹھتا تو پھر اس کے لیے وعید یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنی رحمت کو اس سے پھیر لے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ حلقہ واقعی ایسا ہو جس سے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے، اگر ادھر ادھر کی باتیں یا غیر مستند باتیں ہیں، بعض لوگ اپنے طرف سے جو مطلب عالم نہیں ہوتے، غیر عالم ہوتے ہیں، انہیں بھی تبلیغ کا حق بالکل حاصل ہے، لیکن وہ علماء کی بات ہی بیان کریں، اپنے پاس سے نتائج مرتب نہ کریں، شرح بیان نہ کریں۔ لیکن بعض لوگ اوٹ پٹانگ مارتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ شخص اس لیے نہیں بیٹھتا کہ اگر میں ان کے پاس بیٹھوں گا تو یہ مطلب الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، علماء کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ کچھ کہہ رہا ہے یہ شخص، اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو گویا کہ نقصان سے بچانے کے قصد و ارادے سے چلا جاتا ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، اب بھی جائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر شخص کو جو جانے والا ہے وہ بھی شرعی مسئلے سیکھے اور یہ غور کرے کہ میرے لیے کہاں پر حلقہ چھوڑ کر جانا جائز ہے، کہاں ناجائز ہے، اور جو تبلیغ کر رہا ہے اسے بھی غور کرنا چاہیے کہ سامنے والا کب میرے سامنے سے اٹھ کر چلا جائے تو اس حدیث کی وعید کے تحت آئے گا اور کب نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نبی کے کلام کو غلط رنگ دے کر بیان کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بیچارہ عذر کے سبب جا رہا ہے، آپ نے روکا بھی بیٹھیں تھوڑی بات سن لے، اور اس نے کہا کہ جی میرے گھر میں ماں بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، مجھے دوائی لینے جانا ہے، میری پریشانی ہے، اور آپ پھر یہ وعید سنا دیں اس کو کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اگر آپ جائیں گے تو کس قدر وعیدات کے شکار ہو جائیں گے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، محروم رہے گا، تو یہ غلط ہے۔ یہاں پر سرکار نے ایسے شخص کے لیے تو یہ نہیں بیان فرمایا جو عذر والا ہے، عذر والے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نرمی دیتا ہے، تخفیف پیدا کر دیتا ہے، لہٰذا یہاں پر اس حدیث کو بیان کرنا یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مقصود کو بدل دینا ہے۔ تو یوں کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ اس نے نبی کریم کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دیا ہے کہ اس کے لیے سرکار کہہ نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں، یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں یا آپ کے لیے بھی حدیث ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ اچھی طریقے سے جب کوئی حدیث بیان کرے اس کی شرح پڑھے یا سمجھے، اس کے بعد بیان کرے، ورنہ بہت بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ باب الاستلقاء فی المسجد و مد الرجل، مسجد میں لیٹنے اور ٹانگ پھیلانے کا باب۔ نمبر حدیث پاک ہے، حضرت یہ راوی بیان کرتے ہیں، حضرت یہ عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے تھے، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیٹھ کے بل، جس کو چت لیٹنا کہتے ہیں، پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ نے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اس طرح کرتے تھے۔ اب دیکھیں جیسے آپ لیٹ جائیں، پہلے ٹانگیں سیدھی کر لیں، پھر ایک ٹانگ کھڑی کریں، گھٹنا کھڑا کر کے اس والی ٹانگ کو پھر اس کے اوپر یوں رکھ لیں۔ تو یہ جو ہے پوزیشن یہ تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا لباس پہنا ہو کہ ٹانگ اٹھانے میں ران کھلنے کا اندیشہ ہو، ستر کھلنے کا اندیشہ ہو، جیسے حالت احرام میں کوئی اگر اس طرح ٹانگ اٹھائے گا تو ممکن ہے کہ احرام سرک جائے اور اس کے گھٹنے یا ران ظاہر ہو جائے، تو یہ مکروہ ہوگا، بلکہ بعض صورتوں میں سخت گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یقین ہے کہ ستر کھل جائے گا تو حرام اس طرح پاؤں رکھنا۔ لیکن اگر جیسے شلوار پہنی ہوئی ہے، پاجامہ پہنا ہوا ہے، یا تہبند ایسا اچھے انداز سے، یا احرام ہی ایسے اچھے انداز سے پہنا ہوا ہے جس کو عادت ہوتی ہے مسلسل تہبند وغیرہ پہننے کی، کہ نہ گھٹنے کھلیں گے نہ ستر کھلے گا، رانے وغیرہ کھلیں گے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یا پھر اگر یوں ہو کہ مطلب کوئی بھی چیز اس نے پہنی ہے، احرام ہے یا کوئی تہبند ہے، چادر، وہ پاجامہ وغیرہ ہے، لیکن جب وہ لیٹتا تو ایک بڑی چادر اس نے اپنے اوپر لے لی ہے ٹانگوں کے اوپر، کہ اب چادر کے اندر سے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، تو پھر اوپر پاؤں رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس قسم کی پوزیشن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی ممانعت ثابت ہو، اسے ضرور رکیں، ثبوت ثابت ہو، اس کو آپ شرعی قیودات کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم نے بعض اوقات اپنی طرف سے کچھ چیزیں نکال لی ہوتی ہیں جن کا کہیں ثبوت نہیں ہوتا، اور ہم انہیں ادب یا بے ادبی قرار دینے لگ جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ مثلا ایک بچہ بیٹھا ہوا اپنا پاؤں ہلا رہا ہے بیٹھا ہوا، ہم بولتے ایسے نہ ہلاؤ، بے ادبی ہوتی ہے۔ اچھا پوچھے بھائی کیوں بے ادبی ہوتی ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ پاؤں ہلانا کوئی بے ادبی نہیں ہے، اگر کوئی بیٹھے بیٹھے نفسیاتی طور پر سکون ملتا ہے، ذرا یوں پاؤں رکھا ہوا ہے تو یوں اوپر نیچے کرتے ہوئے، ہاں اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بزرگ کے سامنے بیٹھے ہوئے تو اچھا نہیں ہے کہ کوئی ڈسٹرب ہوگا، ٹیچر پڑھاتے ہوئے آپ کی ٹانگ ہل رہی ہے اوپر نیچے، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن ویسے اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز کہ جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے اور ہم کہیں جی یہ بے ادبی ہے، یا نحوست کہہ دیتے ہیں بعض اوقات، یہ نحوست ہے۔ اس پہ تھوڑی توجہ کرنی چاہیے کہ جب تک کسی چیز کی ممانعت کے بارے میں اچھی طریقے سے ثبوت فراہم نہ ہو جائے، اپنی عقل سے اسے غلط کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اگلی باب پہ آتے ہیں، باب المسجد یکون فی الطریق من غیر ضرر بالناس، لوگوں کے ضرر کے بغیر راستے میں مسجد کا ہونا، یعنی مسجد ایسی جگہ بنا دینا کہ لوگ وہاں سے گزرتے نہ ہوں تو ان کو ضرر بھی نہ پہنچے، ورنہ مسجد بیچ میں آ جائے اور پھر گزریں تو پھر اور جگہ نہ ہو تو ضرر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ کہنے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے کہ ایسے راستے میں مسجد بنا دینا کہ وہاں سے لوگ گزرتے نہ ہوں، ضرر نہ پہنچے، تو یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ اس کے تحت حدیث یہ لے کر آئے ہیں 476 نمبر حدیث پاک ہے 476، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس وقت ہوش سنبھالا تھا جب میرے والدین دین کے احکام پر عمل کرتے تھے، یعنی میرے والد صاحب بھی ایمان لا چکے تھے، والدہ بھی ایمان لا چکی تھیں، پھر میں ذرا ہوش میں آئی تھی، کیونکہ آپ جب ہجرت فرمائی تھی تو تقریباً 6 سال آپ کی عمر تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمجھ لیں اسلام 13 سالہ مکی زندگی ہے اسلام کی 13 سالہ، تو 6 سال آپ اس میں سے نکال دیجئے تو یہ تقریباً 7 اور 6 13 6 سال تقریباً، یا 7 سال جو ہے وہ پہلے اسلام کو ہو چکے تھے، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہیں، پھر ہوش میں آئی ہیں۔ تو فرماتی ہیں جس وقت میں نے ہوش سنبھالا اس وقت میرے والدین دین کے احکام پر عمل کرتے تھے، اور ہر روز دن کی دونوں طرفوں میں یعنی صبح اور شام ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، یعنی صبح بھی آتے تھے سرکار، سیدہ عائشہ چھوٹی سی ہیں، اب دیکھ رہی ہیں سرکار آ رہے ہیں، صبح بھی آ رہے ہیں شام کو بھی آ رہے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لیں، یعنی عبادت گاہ بنا لیں اپنے گھر کے صحن میں، اور وہ شروع اسلام کی بات تھی، اس وقت آپ نے قائم کیا۔ پھر وہ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور تھوڑے سے بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تو مشرکین کے بیٹے یعنی ان کے اولادیں اور ان کی عورتیں سب آپ کو سنتے اور اس پر تعجب کرتے تھے، یعنی اتنی خوبصورت قرات
اور پھر قرآن کا اپنا ایک فصیح و بلیغ مضمون، تو بڑے حیران ہوتے تھے جب آپ قرات فرماتے اپنی صحن میں کھڑے ہو کر، تو اطراف میں لوگ سنتے تھے اور کان لگا لیتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ مشرکین کی اولاد اور ان کی عورتیں سب اس کو سنتے اور اس پر تعجب کرتے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسوز اور دل گداز طبیعت کے مالک تھے، یعنی آواز پرسوز تھی اور دل بڑا ہی نرم سا تھا، بہت نرم دل کی پہچان پھر یہ ہوتی ہے کہ ذرا عذاب کی آیت پڑھیں دل مغموم ہو جاتا ہے، غم کی کوئی بات سنا دیں، اداسی کی بات سنا دیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس طرح کے۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے تو ان کی آنکھیں بے قابو ہو جاتیں اور وہ آنسو بہانے لگ جاتے تھے، تو قریش کے سردار اس منظر سے بہت گھبرا گئے، یعنی وہ اس لیے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اس طرح دیکھتے رہے تو ہماری عورتیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ایمان کی طرف، اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں اب یہ عنوان قائم یہ کیا تھا کہ اس طرح مسجد بنانا راستے میں کہ کسی کو ضرر نہ ہو، تو صحن میں مسجد بنا لی، تو جو گھر کے مکین تھے وہ انہیں آنے جانے میں کوئی ایسی دقت نہ ہوئی، تو ایسی جگہ مسجد کی تعمیر شرعاً درست ہے، حالانکہ یہ گھر کی مسجد تھی۔ اس سے دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ظاہر ہوئی کہ آپ اولون سابقون میں سے ہیں، پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور آپ اپنے گھر کے اندر باقاعدہ صبح اور شام عبادت کیا کرتے تھے۔ سرکار باقاعدہ آپ کو شرف بخشتے تھے کہ صبح اور شام آپ کے گھر پر آتے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب تھے اور پرسوز آپ کی آواز تھی، لوگ سنتے تھے اور تعجب کرتے تھے آپ کی آواز کے اوپر، اور آپ روتے تھے۔ معلوم ہوا کہ قلبی نرمی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے قلب کی سختی کے رفع ہونے کی، دور ہونے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دل کی نرمی عطا فرما۔ بعضوں کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑی باتیں سنتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی پرسوز بات بھی سن لیں تو کوئی آنسو نہیں نکلتے ہیں، اور عجیب مطلب یہ کہ ایک سختی مزاج پہ اور قلب پہ طاری ہوتی ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ نرمی اور گداز سوز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اس نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اب دل کی نرمی کیسے پیدا ہو، سوز کیسے پیدا ہو، گدازی کیسے پیدا ہو، اس کے لیے دیکھیں تھوڑا سا انسان کو اپنی صحبت، اپنی سوچ اور فکر اور کچھ عادات و اطوار تبدیل کرنی ہوں گی۔ بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جو غافل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی روتے نہیں ہیں، کسی بھی صحیح طرح رحم نہیں کرتے ہیں، اور اچھی باتیں سنتے نہیں ہیں، ہر وقت ہنسی مذاق ٹھٹا کرتے رہتے ہیں، اس سے دل ہو جاتا ہے سخت، پھر اثر کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی ہے، نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ کوئی اچھے پرسوز نعت خان کی نعت سن لی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا انسان کو پھر موت سے غافل، نہ قبر یاد ہے، نہ اللہ کی گرفت کا احساس ہے، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو دل کو سخت کر دیتی ہیں، اور ان سب پر پھر طرہ یہ کہ گناہ کثرت کے ساتھ ہر گناہ سے دل سخت ہوتا ہے، اور پھر لگاتار جب انسان گناہ کر لے تو اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو نرمی پیدا ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ اس قلبی سختی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اچھے نیک پرہیزگار لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا وقت گزارا جائے، پھر اچھے اصلاحی بیانات سنے جائیں جو آخرت سے متعلق ہوں، موت سے متعلق ہوں، قبر سے متعلق ہوں، ان کو سنیں گے تو دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اچھی صحبت اور اچھے بیانات وغیرہ سنیں، یوں ہی اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور قرآن عظیم ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کی یاد اور قرآن پاک کی تلاوت سے، دو چیزیں۔ تو جہاں سرکار صرف قرآن پاک کی تلاوت بیان کرتے ہیں وہ ان عربوں کے لیے تھا کہ جب وہ تلاوت کریں گے تو ترجمہ بھی ان کو آتا تھا اور مفہومات بھی آتے تھے، اسی لیے ہم جب آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، عربی بھی پڑھیں ترجمہ تفسیر، تب وہ فائدہ حاصل ہوگا جو دل کی نرمی کا باعث بنے گا۔ اب ایک شخص ہے وہ قرآن عربی پڑھے جا رہا ہے، ترجمہ پتہ نہیں ہے، نہ تفسیر سے پڑھ رہا ہے، اس کے دل پہ کیا اثر ہوگا؟ اس میں وہ اتنا ہوتا ہے کہ کوئی خوش الہان اگر قاری صاحب پڑھ رہے ہیں تو ان کی آواز کے سوز سے ہمیں تھوڑا سا دل میں نرمی سی محسوس ہوتی ہے، ایک لطف آتا ہے، لیکن جو قرآن کے مضامین
کی معرفت کے بعد جو حقیقتاً دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، ان مضامین کو جان لینے کے بعد جو پچھلی قوموں کی ہلاکتوں پر مشتمل ہیں، عذاب جہنم، جنت کے واقعات، یہ جنت کی نعمتوں کا بیان ان میں ہے، میدان محشر کی کیفیات اور وہاں کے ماحول کو، اور قیامت کی آمد کے جو ماحول ہے اس کو جب بیان کیا جاتا ہے، اسے جب ہم ترجمہ تفسیر سے سنتے ہیں تو دل میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ترجمے کے ساتھ ہی ہوگی، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تبھی حاصل ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جنازوں کے ساتھ جانا، قبرستان میں کبھی کبھی چلے جانا، کبھی اگر موقع ملے ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پہ جو بیچارے مریض آخری سٹیج پر ہیں ان کو جا کر دیکھیں کہ وہ کتنی حسرت کے ساتھ زندوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اب یقین ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد دل نرم پڑ جاتا ہے، اور پھر واقعی ایسا ہوگا کہ آپ کچھ سنیں گے، پرسوز چیز، قرات سنیں، نعت سنیں یا کوئی اصلاحی بیان، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلا باب ہے باب الصلاۃ فی مسجد السوق، بازار کی مسجد میں نماز پڑھنے کا باب۔ اس میں ایک تعلیق لے کر آئے امام بخاری کہ ابن عون نے گھر کی مسجد میں نماز پڑھی جس کا دروازہ لوگوں پر بند کیا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل حدیث سے پہلے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے حدیثوں کے ٹکڑے لے آتے ہیں، ان کو تعلیقات بخاری کہتے ہیں، تو یہ ایک تعلیق تھی۔ اب حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر ہے 477 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کسی شخص کی اپنے گھر میں نماز اور اس کی بازار میں نماز پر 25 درجے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی گھر میں نماز پڑھے یا بازار میں دکان کے اندر نماز پڑھ لے، ایک یہ شخص ہے، اور ایک ہے جو مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھے، تو باجماعت نماز پڑھنے والے کی نماز ان سے 25 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ بس جب تم میں سے کوئی شخص عمدہ طریقے سے وضو کرے اور مسجد میں آئے اور اس کا صرف نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، یہ نہیں کہ مسجد میں آئے دیکھنے میں چودھری صاحب کہاں ہیں اور فلاں سے مل کے وہ نکل لیا، وہ اس طرح نہیں، نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے۔ سرکار فرماتے ہیں مسجد میں آئے اور اس کا صرف نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اس کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ یعنی گھر سے مسجد آتے ہوئے جتنے قدم اٹھائے گا اتنا ثواب زیادہ ہے، اور جب وہ مسجد میں داخل ہو تو جب تک وہ نماز کی وجہ سے مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے اس کا نماز میں ہی شمار ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک کہ وہ وضو نہ توڑے۔ تو دیکھیے اس میں ایک تو جماعت کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ ہم احناف کے نزدیک جماعت واجب العین ہے۔ واجب عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد کے اوپر واجب ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو وہ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھے۔ عذر کئی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ مسجد بہت ہی زیادہ دور ہے، اگر وہ سفر کر کے جاتا ہے بار بار بہت حرج میں مبتلا ہوتا ہے، طویل سفر کرنا پڑتا ہے، آنا جانا، پھر بیچ میں ٹریفک وغیرہ، اگر ایسا ہے تو وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ اب گھر میں اگر نماز پڑھے گا وہ آزار کی بنا پہ اس کو مکمل ثواب ملے گا، اتنا جتنا جماعت کا ثواب ہے۔ اسی طرح بیمار ہے یا حالات خراب ہیں، تو اگر کوئی صبح کے ٹائم میں یا مغرب یا عشاء میں اس خوف کی وجہ سے نہیں نکلتا ہے کہ ایسا نہ ہو فائرنگ شروع ہو جائے اور مجھے لگ جائے، تو بالکل وہ گھر میں پڑھے گا تو اس کو مکمل ثواب ملے گا، اور یہ عذر ہے ترک جماعت کے لیے۔ میں اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں اللہ تعالی ہمیں وہ بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔